ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کی جوڑیاں بنا دی جائیں گی. لوگوں کی جوڑیاں کا کیا مطلب کہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں جب ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں چھٹائی کریں گے، ان کی آپس میں جماعتیں بنائیں گے جو ان کے اعمال کی بنیاد پر اور ان کے ایمان کی بنیاد پر ہوگی. چنانچہ سب سے پہلا اعلان ہوگا جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ. تو ایمان والوں کی الگ جماعت ہوگی، مجرموں کی الگ جماعت ہوگی. پھر روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایمان والوں کے اندر بھی جو مخصوص اعمال والے ہیں، کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو نماز والوں کی الگ سے جماعت ہوگی. کچھ لوگ ہیں جو نفلی روزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو روزے والوں کی جماعت الگ ہوگی. صدقہ خیرات کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی. تہجد گزاروں کی جماعت الگ ہوگی. جتنی نیکیاں ہیں جو جس کام کو خصوصیت سے کرتا ہے اس کے اعتبار سے ان کی جماعتیں الگ ہیں. اسی طرح غیر ایمان والوں میں یا نافرمانوں میں چوری کرنے والوں کی جماعت الگ، شراب پینے والوں کی جماعت الگ، کفر کرنے والوں کی جماعت، منافقین کی جماعت الگ. تو اس طریقے سے لوگوں کی جماعتیں بنا دی جائیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب میدان حشر قائم ہونے کے بعد. تو اسی کا فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کی جوڑیاں بنا دی جائے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، دوسری حالت بتلا رہے ہیں، دوسرے سور پھونکنے کے بعد کی دوسری حالت کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. عرب میں رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے تھے تو اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن ہر ظلم کا بدلہ پوری طرح سے عطا کریں گے. ظالم سے پوری طرح سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن عام ظلم جو ہوتا ہے، جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا، اب کسی نے کسی کو قتل کیا تو جس کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جو ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا کہ اللہ مجھے فلانے نے قتل کیا تھا تو اس سے بدلہ لے لے. تو ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ ہوگا اور اس کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ملزم بنا کر پیش یا مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا. کسی نے کسی کو مارا تھا، کسی نے کسی کی زمین دبائی تھی. غرض یہ کہ ظلم کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی دعوے دار ہوگا. میرے اوپر ظلم کیا گیا، میری زمین چھینی گئی، اے اللہ اس سے میرے زمین کا بدلہ دلوا دے، یا مجھے اس نے ناحق گالی دی تھی یا ناحق برا بھلا کہا تھا، اس کا بدلہ مجھے دلا دے. تو کوئی نہ کوئی دعوے دار ضرور ہوگا. لیکن یہ جو بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو، خود اس کے باپ نے دفن کیا ہے، تو اس کی طرف سے دعویٰ کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بچی کو اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کیوں قتل کیا گیا، تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کس وجہ سے تجھ کو زندہ درگور کیا گیا تھا. یا ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود مدعی بن کر، دعوے دار بن کر اس باپ سے سوال کریں گے کہ تو نے اپنی زندہ بچی کو کیوں قتل کیا. عام ظلم کی کیس میں کیا ہوگا؟ دعوے دار انسان ہوں گے، انسانوں سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن اس مسئلے میں خاص طور سے چونکہ یہ ظلم کی انتہا ہے تو اس مسئلے میں خاص طور سے دعوے دار براہ راست اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ اس باپ سے پوچھیں گے بتا تو نے اپنی بیٹی کو کیوں دفن کیا. تو یہیں پر اسی سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ عرب کے زمانے میں تو یہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دفن کیا جاتا تھا، کم از کم دنیا میں سانس لینے کا حق تو دیا جاتا تھا. لیکن آج جو جدید زمانہ کہلاتا ہے، ماڈرن زمانہ کہلاتا ہے، جس میں ہر ایک کو اس کا حق دینے کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایسی بچیوں کو جو ہے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی سانسوں کو بند کیا جاتا. اسی وجہ سے شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ اسقاط حمل کی اجازت نہیں. حمل ٹھہر گیا تو اب اس کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں گرایا جاتا ہے؟ عام طور سے گرایا جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے، عام طور سے گرایا جانے کی وجہ آدمی کا فقر و فاقہ ہوتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو ان کو کون کھلائے گا، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری جگہ پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیں گے، ان کو بھی روزی دیں گے. تو لہٰذا روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دے دیں گے. تو لہٰذا روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یا حمل کو گرا دینا، خاص طور سے 4 مہینے کا جب حمل ہو جائے اس کے بعد گرا دینا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست مدعی بن کر، دعوے دار بن کر جو ہے کل قیامت میں اس باپ سے یا اس ماں سے، اس والدین سے سوال کریں گے کہ اس کا کیا جرم تھا، کس جرم میں تم نے اس بچی کو قتل کیا. تو یہ جو ہے اہم سوال وہاں پر کیا جانے والا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے قتل کیا گیا. دوسری بات، ایک اہم چیز یہ ہے کہ عقل میں آنے والی چیزیں، مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں، عام طور سے اس وقت دنیا یہ تصور دیتی ہے کہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے، پاپولیشن زیادہ ہوگا تو مسائل زیادہ کھڑے ہوں گے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کرپشن زیادہ ہوگا تو مسائل زیادہ کھڑے ہوں گے. پاپولیشن تو ہمیشہ دنیا کا زیادہ رہا ہے، کسی علاقے میں زیادہ کسی علاقے میں کم رہا ہے، اور خاص طور سے اسلامی حکومت جب تک دنیا میں قائم رہی وہاں پر پاپولیشن کبھی بھی اور آبادی کبھی بھی مسئلہ نہیں بنا ہے. مسئلہ تو جو ہے کرپشن نے آ کر کھڑا کیا. اور پھر یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، مثال کے طور پر دنیا کا ایک چھوٹا سا اسکول ہے، اس اسکول کا ایک ادنا سا پرنسپل ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگلے سال میری اسکول میں کتنے نئے داخلے لینے ہیں. اس کو معلوم ہے میرے اسکول کی کیا کیپیسٹی ہے، تو اگلے سال نئے داخلے کتنے لینے ہیں وہ چھوٹا سا ادنا سا پرنسپل جانتا ہے. کیا اللہ نہیں جانتے کہ میری اس دنیا میں کتنے بچے پیدا ہونے ہیں؟ کیا اللہ کے یہاں پر جو ہے اندھا دھند جو ہے بچے پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیا اللہ کے نظام میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جب دنیا کے نظام میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک کو اولاد پیدا ہوتی. حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے جو ہے کوششوں کے اور تمناؤں کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے یہاں نہ چاہتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اولاد پیدا فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں وہ ہو کر رہیں گے. اگر یہ والدین نہیں چاہیں گے دوسرے والدین سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پیدا کر کر رہیں گے. تو لہٰذا آبادی یہ دنیا کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور جتنی آبادی دنیا میں ہوگی اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ روزی کے بھی انتظام فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیں گے، ان بچوں کو بھی روزی دے دیں گے. تو لہٰذا اس کے باوجود اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے، اس وقت کوئی قتل نہیں کرتا ہے لیکن اسقاط حمل کرا دیتا ہے، یا پھر یہ کہ ہمیشہ کے لیے نس بندی کرا دیتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ وعید داخل ہے کہ اس سے جو ہے کل قیامت میں ان والدین سے پوچھا جائے گا بتاؤ کس بنیاد پر تم نے اپنی اولاد کو قتل کیا. تو لہٰذا اس سے کم از کم ایمان والوں کو جو ہے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ اپنے اختیار سے کم از کم ہم اپنے اولادوں کو قتل نہ کریں، اپنے حمل کو ساقط نہ کریں. جب کوئی مجبوری ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت میں شریعت نے گنجائش بھی دی ہے. اگر واقعتاً ایسا مسئلہ آ جاتا ہے اس وقت میں اہل علم سے آدمی رابطہ قائم کر کے جو ہے اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، لیکن بالارادہ ہمیشہ کے لیے نسبندی کرا دینا یا جو ہے حمل ٹھہرنے کے بعد پھر اس کا ضائع کرا دینا یہ بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ خود جو ہے دعوے دار بن کر کل قیامت میں سوال کرے. تیسری بات فرمائی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جبکہ صحیفوں کو، نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا. پھیلانے کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو اس طرح سے پھیلایا جائے گا کہ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. جس کے اچھے اعمال ہوں گے تو داہنے ہاتھ میں آ جائے گا، برے اعمال ہوں گے الٹے ہاتھ میں آ جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کو بتلانے کے لیے زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ دیں گے اور اس وقت میں اعلان کریں گے کہ بتاؤ دنیا کا بادشاہ کون ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت تو دنیا میں بادشاہت تقسیم ہے لیکن وہاں پر تو ایک اللہ ہی ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور یہ کہ جہنم کو دہکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا.
اور جو ہے دوسری روایت میں دوسری آیت میں آتا ہے للمتقین، متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، تو وہاں سے ہوائیں اور خوشبوئیں بھی آتی رہیں گی، اور قریب ہونے کی وجہ سے اشتیاق بھی متقین کا بڑھ جائے گا۔ ایسے جب سارے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمت نفس ما احضرت، اب ہر ایک شخص اپنے حاضر کیے ہوئے اعمال کو جان لے گا، اس نے کیا کیا اعمال کیے تھے وہ سب کے سب اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتا ہے، کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تھوڑا کیا تھا زیادہ لکھا گیا، اس لیے کہ اعمال نامے میں بھی لکھا ہوا ہوگا، فرشتے بھی گواہ ہوں گے، اور خود اس کے جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہم کو گناہوں میں ایسے ایسے استعمال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس وقت کی، اس دن کی ندامت اور پشیمانی سے حفاظت فرمائے۔